حدیث مبارکہ ہے ان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة۔ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے یہ کوشچن پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عادت لہا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال، اس نے جواب میں عرض کیا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ نمازیں، روزے اور صدقے والی عبادتیں تو نہیں میں نے کی، ہاں اتنی بات پکی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا انت مع من احببت، تو جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی اور بات پر ہمیں نہیں ہوئی۔ چنانچہ ایک اور صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لأنت احب الی من اہلی و مالی، آپ مجھے میرے اہل خانہ سے، میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں۔ وَإِنِّي لَأَذْكُرُكَ، اور جب کبھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں، فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى أَجِيءَ فَأَنظُرَ إِلَيْكَ، مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ کی یاد تڑپاتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو میں ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اور میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی موت آنی ہے اور ایک دن آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے۔ فَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رَفَعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، اور یہ بھی میں سوچتا ہوں کہ آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا درجہ تو انبیاء کے ساتھ اونچا ہوگا اور میں جنت میں پہنچ گیا تو نیچے ہوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے والا تو اوپر جا نہیں سکتا، اگر میں جنت میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو مجھے جنت میں مزہ ہی کیا آئے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی محبت تھی۔ آج تو حور و قصور کے نام پہ ہی نوجوان خوش پھرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جنت میں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ تو بہت بڑا اجر ہے کہ اس محبت کی وجہ سے انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ اب اگلی بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، یہ نہیں کہ فقط زبان سے انسان کہے کہ جی مجھے محبت ہے، اس کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے اس کی چند باتیں کھول کر بیان کی ہیں کہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو سب سے پہلی بات توقیرہ و تقدیرہ علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے پہلی بات کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ عزت کرے گا، اکرام کرے گا، ادب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں اتنے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ ایک صحابی کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ حولہ کانما علی رؤوسہم الطیر، کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے گرد اس طرح با ادب بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا۔ قال ابو ابراہیم، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ واجب علی کل مؤمن، ہر مومن پر یہ واجب ہے، متا ذکرہ او ذکر عندہ، کہ جب وہ خود تذکرہ کرے یا اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو، ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتہ ویأخذ فی حیبتہ واجلالہ، کہ اس کی طبیعت کے اوپر اثر محسوس ہو، کسی کی جلالت شان کا جیسے اثر ہوتا ہے
تو اس بندے کے اوپر اس کا اثر محسوس ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا گیا ہے۔ چنانچہ مطرف کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے، وہ اپنی باندی کو کہتے کہ پوچھو کس لیے آئے ہیں۔ اگر وہ کہتے کہ ہم فقہ کے مسائل سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو امام مالک اسی وقت آ جاتے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم حدیث مبارکہ کی روایت لینے آئے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، صاف ستھرے کپڑے زیب تن فرماتے، عطر لگاتے، پھر ایک تخت بنایا ہوا تھا، امامہ باندھ کر اس تخت کے اوپر تشریف فرما ہوتے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو آگے نقل فرماتے تھے۔ ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا تھا کہ واقعی کسی ذی شان ہستی کی بات یہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ www.darsequran.com